یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے بابا، میں ہر حال میں نوکری کروں گی۔ ویرا کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ ڈٹ کر احمد صاحب کے سامنے کھڑی انہیں قائل کرنے کو کوشاں تھی۔ ہرگز نہیں۔ احمد سلطان ملک کے نامور بزنس مین کی بیٹی جو کروڑوں کی مالکن ہے، وہ در در ایک معمولی نوکری کے لیے بھٹکے گی، دفتروں کی خاک چھانے گی؟ ناممکن۔ احمد صاحب درشتی سے بولے، اپنی ایک لوتی لاڈلی بیٹی کی نت نئی بے سروپا فرمائشوں سے وہ عاجز آ چکے تھے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں بابا، اس ملک میں ہزاروں لڑکیاں نوکری کرتی ہیں۔ ویرا کی سمجھ سے بالا تر تھا احمد صاحب کا انکار، وہ اس کی ہر فرمائش پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ تو پھر اس پر کیوں نہیں؟ وہ لڑکیاں احمد سلطان کی بیٹی ویرا سلطان نہیں ہیں۔ احمد صاحب ضبط سے بولے۔ ویرا نے لب بھینچے، میں اپنی شناخت بدل لیتی ہوں، ویرا سلطان سے میرا ایاز بن جاتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویرا نے کچھ توقف بعد آسان حل پیش کیا۔ احمد صاحب کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ وہ ایک نوکری کی خاطر اپنی شناخت تک بدلنے کو تیار تھی۔ تمہیں نوکری کرنی ہے نا ویرا، تو اپنا آفس جوائن کرو، مجال ہے میری جو پھر میں تمہیں روکوں؟ احمد صاحب کا لہجہ اب قدرے نرم تھا۔ ہرگز نہیں، میں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے زندگی کی تلخیاں اور سختیاں جھیلنا چاہتی ہوں بابا۔ ویرا سینے پر ہاتھ باندھے انحراف برت گئی۔ میں نے تمہیں نازوں سے اس لیے تو نہیں پالا ویرا کہ تم ایک دن یوں میرے سامنے ڈٹ کر کھڑی مجھ سے کہو کہ تمہیں زندگی کی تلخیاں اور سختیاں جھیلنی ہیں، جن سے میں تمہیں محفوظ رکھتا آیا ہوں۔ احمد صاحب نرمی سے کہتے، اس کے نزدیک آتے، اس کے ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا کر۔ ویرا کی نگاہوں میں یکا نمکین پانی نے بسیرا کیا۔ اپنے باپ کی اس قدر محبت پر روح تک میں طمانینت اتری۔ جانتی ہوں بابا، اور آپ کا یہ احسان اتارنا چاہوں بھی تو نہ اتار پاؤں، پر پلیز بابا راضی ہو جائے، مجھے نوکری کی اجازت دے دیں، روندی آواز میں کہتی وہ احمد صاحب کے سینے سے لگی۔ احمد صاحب نے تھکی تھکی سانس بھری، یہیں آ کر وہ کمزور پڑ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے لیکن اس کا سر تھپکتے بلا کر وہ اس کی فرمائش پر سر تسلیم خم کر گئے۔ لیکن جب معاملہ بگڑے اور برداشت سے باہر ہو جائے تو واپس پلٹ آؤ گی؟ ان کی ادھوری بات مکمل کرتے وہ ان کا عارض چوم کے سفید بایا اور نقاب میں ملبوس خوبصورتی سے حجاب سر پر لپیٹے وہ فردین امپائر کی ویٹنگ روم میں بیٹھی اپنی باری کی منتظر تھی۔ شوخ و چنچل مزاج ویرا سلطان اگرچہ بے مثال حسن کی حامل تھی، تو وہی وہ اللہ کے احکام کو مانتے خود کو پردے میں چھپائے اپنے محرم کے لیے سینٹ کر رکھتی تھی۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ویرا سلطان میں نہ تفاخر تھا نہ غرور، اور یہ خاصیت اس سے اس کے والد صاحب سے ورثے میں ملی تھی۔ بچپن میں والدہ کے انتقال کے بعد سلطان صاحب نے اسے بے پناہ محبت اور لاڈ سے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی جو آئے دن نت نئی تقریب کاری کرتے اپنی شرارتوں سے جہاں سلطان صاحب کو جنجلاہٹ میں مبتلا کر جاتی تھی، تو وہیں ان کی زندگی میں رونق بھی اس کی انہی شرارتوں کے سبب آباد تھی۔ اور اب وہ شوقیہ نوکری کرنے کی خاطر فردین امپائر میں موجود تھی۔ مس ویرا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ ریسیپشنسٹ کے کہنے پر ویرا پر اعتمادی کا تاج سر پر سجائے آفس کی جانب بڑھی۔ میں آئی کم ان؟ آفس کا دروازہ ذرا سا کھولے ویرا نے اجازت چاہی۔ یس، جواباً بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ویرا اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئی۔ شربتی کاجل سے لبریز نگاہیں عین سامنے ٹیبل کے اس پار بیٹھے شخص کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ سلیقے سے سیٹ کیے گئے سیاہ بال، سیاہ دلکش نگاہیں، ساتواں ناک، تراشیدہ داڑھی اور مونچھیں نابی لب، سیاہ ٹو پیس میں ملبوس وردین ہاشمی اپنی وجاہت کے سبب ویرا کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہیں فردین کی دھڑکنیں بھی ویرا کی شربتی نگاہوں کی گہرائی مامتے بے ترتیب ہوئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ انٹرویوز کروا رہا تھا اور آنے والی ہر لڑکی کا لباس ویرا سلطان کے لباس سے یکسر مختلف تھا۔ آ جائے مس۔ فردین اپنا سر جھکتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ویرا جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی خجل سی ہوتی کرسی پر براجمان ہوئی۔ سی وی فردین نے اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برتتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ کچھ پل بے خود ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ بے اختیاری کا مرتب نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویرا نے خاموشی سے اپنی سی وی اس کی جانب بڑھائی۔ کیا آپ جانتی ہیں مس ویرا کہ یہ جاب پرسنل سیکرٹری کی ہے؟
سی وی پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالے فردین نے سوال کیا۔ جی سر، ویرا نے اپنی بے ترتیب دھڑکتی دھڑکنوں کو ڈپٹتے اعتدال میں لاتے بنوں میں باہم ملائے فردین کے بے سروپا سوال کا جواب دیا۔ آپ کو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا ہوگا۔ مجھے آپ کی کبھی بھی کسی بھی وقت ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ فردین نے فائل بند کرتے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے سر، مجھے کوئی پرابلم نہیں، ویرا نے رسان سے جواب دیا۔ فردین کی بنوں میں تن اٹھی۔ اس کا حلیہ دیکھتے وہ شاید یہ گمان کر بیٹھا تھا کہ وہ اس بات پر اعتراض اٹھائے گی۔ نہ جانے کیوں اپنے گمان کا یوں ٹوٹنا اسے گلا تھا۔ آپ اہل ہیں اس جاب کے لیے مس ویرا، لیکن کیا آپ نقاب میں جاب کریں گے؟ ہاتھوں کو باہم ملایا اس نے سیاہ بے تاثر نگاہیں اٹھائے ویرا کے نقاب کے حالے میں چھپے چہرے پر مرکوز کرتے پوچھا۔ ویرا جو اس کے بے تکے سوالات کی بدولت کفت کے شکار ہوئی تھی تب اٹھی۔ جی سر، کوئی پرابلم؟ ویرا کا لہجہ اب نرم نہ رہا تھا۔ یس، یہاں کے ماحول میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے۔ فردین نے عجیب منطق پیش کی۔ کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے مجھے نہیں لگتا بے پردہ ہونا ضروری ہے۔ میں پردے میں رہ کر بھی اپنا کام بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتی ہوں سر۔ یا پھر یہ کہیں کہ آپ چہرہ دیکھ کر جواب دیتے ہیں۔ ویرا مشتعل ہو اٹھی۔ لمحہ لگا تھا اسے اس فیصلے پر پہنچنے کے لیے کہ وہ اس کمپنی میں نوکری ہرگز نہیں کرے گی۔ فردین کی رنگت خفت اور اہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سنجیدگی سے کہتے وہ لب باہم سختی سے بھینچ گیا۔ لیکن مجھے ہے معذرت، پر میں ایسی کمپنی میں کام نہیں کر سکتی جہاں مجھے میری قابلیت سے نہیں میرے سراپے سے جج کیا جائے۔ سرد لہجے میں کہتے وہ اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھا گئی۔ اس کی اس قدر عجلت کے سبب بیگ کے نزدیک موجود پانی کا گلاس گرتے فردین کے اہم پیپرز برباد کر گیا۔ کیا جہالت ہے یہ مس؟ جانتی ہیں آپ کس قدر اہم کاغذات تھے جو آپ کی جلد بازی اور اکڑ کی بدولت برباد ہو گئے؟ آپ کی سرکت کی بدولت میری کمپنی کو لاکھوں کا نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ کو کیا غرض؟ چند پیسوں کی خاطر نوکری کرنے والے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ وہ شدید طیش میں مبتلا تضحیک آمیز لفظوں کا استعمال کر گیا۔ ویرا کے حاضر جوابی کے سبب جس اہانت کا احساس ہوا تھا اس کا بدلہ بھی شد و مت سے لیا تھا۔ پیپرز ایک طرف رکھتے اس نے نگاہ اٹھائے ویرا کے جانب دیکھا۔ سیاہ نگاہیں جو ہی شربتی نمکین پانی سے تر نگاہوں سے ٹکرائیں فردین ہاشمی پتھر کی مورت بنا۔ شکوہ کن شربتی پرنم نگاہیں پورا کا پورا فردین ہاشمی لے ڈوبی۔ دل سرپٹ دوڑنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو قید ہو گیا تھا۔ ایک شدت بھرا احساس دل کی بنجر سرزمین پر قدم رکھتے فردین ہاشمی کو منجمد کر گیا تھا۔ معذرت، اپنی 23 سالہ زندگی میں اس نے اونچی آواز نہ سنی تھی کو جا کے اس قدر حد تک کا سامنا کرنا۔ بھرائی متزلزل آواز میں کہتی وہ تیز قدم بڑھاتی وہاں سے فرار ہوئی۔ اس کا نظروں سے اوجھل ہونا تھا کہ فردین کے گرد بندھا فسوں ٹوٹا۔ اس کی نم آنکھیں بھرایا لہجہ یاد کرتے شدید ندامت نے اسے آن گھیرا۔ یہ کیا حرکت تھی فردین؟ کس نے حق دیا تمہیں کہ تم خود کو لوگوں سے برتر جانتے؟ ان کے اوقات کا اندازہ لگاؤ۔ ہاشمی صاحب جو کب میں موجود صوفے پر براجمان یہ تمام واقعہ ملاحظہ فرما چکے تھے بھڑک اٹھے۔ پر بابا، فردین نے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ ہاشمی صاحب ہاتھ اٹھاتے اسے کچھ کہنے سے باز رکھتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ فردین اپنا ماتھا انگوٹھے کی مدد سے رگڑتے ڈھہ جانے والے انداز میں کرسی پر بیٹھا۔ کچھ لمحے قبل جو کچھ ہوا وہ اسے ذہنی خلفشار میں مبتلا کر گیا تھا۔ ویرا کی پورنم نگاہیں بار بار ذہن کے پردے پر تصویر بنتے ابھرتے اسے پیشمانی میں مبتلا کر رہی تھیں، تو وہیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ آخر کیوں پہلی ہی ملاقات میں ایک انجان لڑکی اس کے حواسوں پر اس قدر حاوی ہو چکی ہے۔ بہت برا ہے نا یہاں کا باس؟ وہ کمپنی کے باہر موجود پارک کے بینچ پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی جب اس کی تلاش میں آتے ہاشمی صاحب اس کی جانب رومال بڑھاتے بولے۔ بے حد، نہ اس میں احساسات ہیں نہ ہی بات کرنے کی تمیز۔ سر جھکائے آنسو بہاتے ویرا ان کے ہاتھ سے رومال تھامتے زکام زدہ آواز میں بولی۔ لگتا ہے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو تم۔ ہاشمی صاحب بیٹے کی عزت افزائی پر امڑ آنے والا کہے کا ضبط کرتے بولے۔ مجھ سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن وہ بے حس آدمی مجھ پر چیخا۔ اب آپ ہی بتائیں انکل، کسی پر یوں چیختے ہیں؟
ایک چھوٹی سی غلطی پر آپ سامنے والے کو کیا اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں؟ خود سے کچھ دوری پر براجمان ہاشمی صاحب کی جانب رکی ہے، وہ ہاتھ جلاتے معصومیت سے بولی، بالکل نہیں۔ ہاشمی صاحب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو نوکری کی تلاش یہاں تک لے آئی تھی، کیا پتا تھا اس قدر حد تک کا سامنا کروں گی۔ اس کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ کیا تمہیں نوکری کی بے حد ضرورت ہے؟ ہاشمی صاحب کو فردین پر بے تحاشا طیش آیا تھا۔ نہیں، میں تو بس شوقیہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ ویرا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ شوقیہ نوکری؟ ہاشمی صاحب نے تہیہ سے پوچھا۔ ویرا نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، پھر ان کے نزدیک ہوئی۔ میں بزنس مین احمد سلطان کی بیٹی ویرا سلطان ہوں۔ مجھے تو نوکری کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بس بیٹھے بیٹھائے شوق چڑھا اور میں انٹرویو دینے آ گئی۔ یہاں آنے سے پہلے میں 3 کمپنیز میں جا چکی تھی، لیکن سب مجھے پہچان گئے۔ یہ آخری جاب تھی، وہ بھی ہاتھ سے کھئی۔ رازداری سے کہتے وہ پھر رو دینے کو تیار تھی۔ احمد صاحب کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا۔ پاس بیٹھی لڑکی حد درجہ معصوم تھی، اور اگر میں کہوں کہ یہ نوکری تمہارے ہاتھ سے نہیں گئی، تم کل سے جوائن کر سکتی ہو۔ ہاشمی صاحب کے کہنے پر ویرا کو اجنبی نے آن گھیرا۔ میں انکار کر دوں گی۔ ویرا نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ ہاشمی صاحب وجہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ویرا سے دریافت کیا۔ میں ایسے پتھر دل انسان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جسے دوسروں کے احساسات کی فکر نہ ہو۔ آنکھوں میں فردین کے لیے ہر درجہ ناپسندیدگی لیے جواب دیا۔ اور اگر میں کہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، پھر؟ ہاشمی صاحب کے چہرے پر تاریکی چھائی تھی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ویرا ان کے اس قدر وثوق سے کہنے پر نگاہوں میں تعجب لیے مستفسر ہوئی۔ کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، زاہد ہاشمی۔ ہاشمی صاحب اپنا سر جھٹکتے اس کے کان کے نزدیک جھکتے رازدارانہ بولے۔ ویرا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ ان کے سامنے ان کے ہی بیٹے کی ذات کی قصیدے پڑھ چکی تھی۔ میں وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی۔ سر جھکائے ہاتھ باہم مسلتے ویرا منمنائی۔ شرمندہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں بیٹا، میں اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کروں گا، جانتا ہوں وہ غلط ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ در پر در ہونے والے حادثات نے اس میں حد درجہ تلخی شامل کر دی ہے، ورنہ میرا بیٹا ایسا نہ تھا۔ خیر، تم کل سے آفس جوائن کر سکتی ہو، میری بطور پرسنل سیکرٹری۔ اور ہاں، اس بات کو ذہن میں نہ لانا کہ میں تمہیں تمہارے والد صاحب کی بدولت یہ نوکری دے رہا ہوں۔ زندگی میں کچھ نیا ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو کیا کل میں تمہارا انتظار کروں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے ہاشمی صاحب اسے کچھ کہنے کو لب واں کرتے دیکھ کے اسے ٹوکتے اب اس سے جواب مانگ رہے تھے۔ میرا کی شربتی نگاہوں میں یکدم خوشی کے جگنوں ٹمٹمائے، سر اس بات میں ہلاتے اس نے حامی بھری۔ ہاشمی صاحب مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے واپسی کی سمت ہو لیے۔ دل و دماغ میں خوبصورت اور خوشائن خیال لیے، جبکہ ویرا تمام باتیں ہی پشت پر ڈالیں جا ملنے کی خوشی میں پرجوش گھر کی راہ گامزن ہوئی۔ سر کو خم دیتے، ورکرز کے اسلام کا جواب دیتے فردین اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ یکلخت کسی احساس تلے ہی اس کے بڑھتے قدم زمین نے جکڑے۔ سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال لیے اس نے پلٹتے اپنے آفس سے منسلک کیبن کے اندر جھانکا۔ سیاہ بایا میں ملبوس نقاب اور حجاب سے اپنا حسین چہرہ چھپائے انہماک سے کام میں مشغول ویرا کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ کل اس لڑکی سے تکرار یاد آئی، ندامت کے گہرے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ تم یہاں کیسے؟ گلا کھنکارتے ویرا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتے فردین مستفسر ہوا۔ اپنے کام میں مشغول ویرا یکدم گونجتی بھاری مردانہ آواز سنتے خوف سے اچھلی، سینے پر ہاتھ رکھے شربتی نگاہیں آواز کے تعاقب میں مرکوز کی۔ دروازے کے وسط میں کھڑے فردین کو دیکھتے ویرا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ بطور سر ہاشمی کے پرسنل سیکرٹری یہاں موجود ہوں، جتاتی نگاہ اس پر ڈالتے ویرا سنجیدگی سے بولی۔ فردین نے لب بھینچتے، ہاشمی صاحب نے اسے اس بات سے لاعلم رکھا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ سر کو ہولے سے جنبش دیتے وہ کیبن کے اندر داخل ہوتا بات کی تمہید باندھ گیا۔ پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ویرا کا جواب برجستہ تھا۔ فردین نے ضبط کا دامن تھاما۔ دیکھو، میں جانتا ہوں جو کچھ کل ہوا۔ فردین نے تحمل سے کام لیتے اپنا موقف بیان کرنا چاہا، لیکن ویرا برہمی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ کل جو کچھ ہوا مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ میرے نزدیک وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جسے میں بھول بیٹھی ہوں، لیکن آپ کو میں ایک صلاح ضرور دینا چاہوں گی۔
انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اسی سبب الفاظ کا چناؤ کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں وہ فائل اٹھائے، فردین کے نزدیک آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہتی آگے بڑھی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اب آیا پاؤں میں الجھا اور اس کا توازن بگڑا۔ ویرا ایک چیخ کے ساتھ اپنی آنکھیں موندے خود کو زمین پر گرنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ دفتن خود کو ہوا میں معلق پاتے کمر کے گرد ایک آہنی حصار محسوس کرتے وہ اپنی سختی سے مینچی آنکھیں کھول گئی۔ شربتی خوف سے لبریز ناحد پھیلی نگاہیں فردین کی سیاہ آنکھوں میں ٹکرائیں۔ دونوں کے دل برق رفتاری سے دھڑک اٹھے۔ فردین کو اپنا آپ ہی ان شربتی نگاہوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کشش تھی یا مقابل کا سحر کہ فردین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ کل ہوئی تکرار کے بعد اس کی سوچوں کے تمام دھاگے اس لڑکی کی ذات سے الجھتے ہوئے سکون غارت کر گئے تھے۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، ویرا ان سے لو دیتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے مزاحمت کرتے لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ فردین اس کی آواز پہ ہوش کی دنیا میں لوٹتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ نقاب کے حالے میں چھپا ویرا کا چہرہ تپ اٹھا۔ آئندہ میرے یوں نزدیک مت آئیے گا، نہ ہی مجھے یوں ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ اپنی کمر پر اب تک مقابل کے ہاتھ کی لمس کے حدت محسوس کرتے وہ اپنی شرم اور جنب مٹانے کی خاطر فردین پر چڑھ دوڑی۔ فردین جو اپنی بے اختیاری پر خجالت کا شکار ہوا تھا اس کی حد بندیوں پر بھنا اٹھا۔ میں نہ سنبھالتا تو تم زمین کو نذرانہ پیش کر رہی ہوتی، فردین نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ ویرا سر پٹائی۔ گرنے دیتے، ہڈیوں کا ٹوٹ جانا قبول تھا لیکن آپ کا لمس نہیں، ویرا نے تڑک جواب دیتے فردین کے اشتعال کو ہوا دی۔ فردین کی تمام ندامت اور پشیمانی کہیں دور جا سوئی۔ اس لڑکی کی گوہر اشانیوں پر اس کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے تمہارے نزدیک آنے کا، تمہیں چھونے کا؟ ایک ہی جسم میں ویرا تک آتے اس کا بازو جکڑے وہ اس کے چہرے پر جھکتے گھرایا۔ ویرا کا دل اس کی گھراہٹ پر سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اس کے نکات سے پار ہوتے اس کے چہرے کو جھلسانے لگی۔ اگر شوق نہیں تو اب کیوں میرے قریب آئے، دور رہ کر بات کریں۔ اس کے نزدیکی اور سیاہ بار نگاہیں جان کا وبال بنی۔ مابین ٹھہری نزدیکی پر چوٹ کی۔ فردین نے دانت پر دانت جمائے ضبط کیا۔ لسن، مجھے تم میں رتی برابر دلچسپی نہیں، نہ ہی مجھے شوق ہے تمہیں چھونے کا۔ انسانیت کے ناطے میں نے تمہیں گرنے سے بچایا اور اب مجھے اپنی اس اقدام پر افسوس ہو رہا ہے کیونکہ نہ تم میری مدد کی مستحق ہو نہ معذرت کی۔ میں غلط تھا جو اپنے رویے پر پشیمان تم سے معذرت کرنے کا ارادہ باندھ بیٹھا۔ جارحانہ انداز اپنائے ویرا کا بازو جھٹکتے فردین درستگی سے بولا۔ ویرا کا دل پسیج سا گیا۔ اس کے الفاظ اسے نہ جانے کیوں اس قدر برے لگے تھے کہ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مجھے آپ میں دلچسپی ہے؟ آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے وہ دو بدو بولی۔ اس کا جواب تمہیں بہترین معلوم ہوگا، فردین نے سر جھٹکتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ قطعی نہیں، آپ پتھر ہیں جس میں احساسات نہیں، جذبات نہیں۔ آپ تخافر میں ڈوبے شخص ہیں جو رعونت کا تاج سر پر سجائے باقی سب کو خود سے کمتر جانتے، ان کی اوقات اور حیثیت کا تعین کرتے ہیں، اور ویرا کو ایسے انسان میں کبھی دلچسپی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ فردین نے جبڑے بھینچے ویرا کی جانب سر نگاہوں سے دیکھا جو ایک ہی سانس میں اس کی تعریف کے پل بلند کرتی اب ہانپ رہی تھی، جبکہ نازک وجود بھی ارتعاش کی حالت میں تھا۔ یہ تمہارا نظریہ اور سوچ ہے، اور میں نے کسی کی سوچ کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ جو میں ہوں، جیسا ہوں، خود کو پسند ہوں اور میرے لیے یہ کافی ہے۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ مسائی کہتا وہ خود پسندی کی ہر حد پار کر گیا، جبکہ یہ بات تیر کی مانند چبھی تھی کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ مختصر لفظوں میں کہے خودسر ہیں آپ، ویرا اپنے فراٹے بھرتی زبان پر قابو نہ رکھ پائی تھی۔ بلا شبہ میں خودسر ہوں اور میری یہ خودسری مجھے کئی جذباتی نقصانات سے بچاتی ہے۔ اب آپ کو کام پر دھیان دینا چاہیے مس ویرا، سر لہجے میں کہتے وہ پلٹ گیا۔
ویرا نے منہ کے مختلف زاویے بنائے، اس کی پشت کو تکا۔ پتھر دل، بے حیث، خود سر، گھمنڈی شخص۔ مجھے تو اس لڑکی پر رحم آ رہا ہے جو شخص کی سنگ تمام عمر گزارنے پر مجبور ہو کے۔ اپنی ٹیبل کی جانب پلٹتے وہ اونچی آواز میں فردین کو کوسنے اور مختلف لقبات سے نوازنے میں مصروف تھی۔ اس بات سے سرے سے انجان کہ فردین واپس پلٹتے دروازے کے وسط میں کھڑا فرصت سے اس کا لفظ بلفظ سن چکا ہے۔ آپ کو افسوس کرنے یا رحم کھانے کی قطعی ضرورت نہیں مس ویرا۔ اول تو میں کسی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا نہیں، اور اگر کیا بھی تو یقیناً وہ دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی۔ دانت کچکچاتے ہوئے کہتا وہ ویرا کو خوف سے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ ویرا نے آنکھیں میچے خود کو کوسا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ویرا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ آپ کی بات کے تمام مطلب میری ناقص عقل اخذ کر چکی ہے۔ مجھے کوسنے یا میری زندگی میں شامل ہونے والی عورت پر رحم کھانے سے فرصت مل جائے تو آپ کام پر توجہ مبذول کر لیں۔ طنز کا تیر ویرا کی جانب پھینکتے وہ آگے بڑھا۔ باگڑ بلا۔ ویرا کنکھیوں سے اسے آفس کی جانب بڑھتا دیکھ کے سلگتے لہجے میں بولی، سن رہا ہوں میں۔ فردین نے اونچی آواز میں کہتے اسے دچکا دیا۔ آنکھیں پھیلائے وہ من ہی من خود کو سلواتے سناتے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے کرسی پر بیٹھی، جبکہ اپنے آفس میں قدم رکھتے فردین کے لب اپنے اس نئے نام کو سوچتے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور فردین ہاشمی پہلو در پہلو بدلتے اپنی بے لگام نگاہوں پر لگام ڈالنے کو کوشاں تھا۔ درمیان میں ہائل سی تھرو گلاس وہل کی مدد سے وہ اپنے آفس سے منسلک ویرا کے آفس میں بآسانی دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھ بھی رہا تھا۔ کام دھرا کا دھرا رہ گیا تھا، نہ وہ کچھ کر پایا تھا نہ کچھ کرنے میں دلچسپی تھی۔ نگاہیں اور دل محض ٹکٹکی باندھے ویرا کو دیکھنے پر بازد تھے اور اسے اپنی حالت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ لڑکی جادوگرنی ہے، جادو کرتی ہے، یوں میرے حواسوں پر حاوی ہو بیٹھی ہے کہ میں کسی کام کا نہ رہا۔ اپنا سامان سمیٹتی ویرا کو دیکھتے فردین سر جکڑے بڑبڑایا۔ عین اسی پل ویرا نے اپنے آفس کا دروازہ بند کرتے اپنا ہاتھ اپنے سر پر لپٹتے حجاب کی جانب بڑھایا۔ فردین ہچکچایا۔ دماغ نے فوراً نظریں جھکا لینے کا حکم دیا تو وہیں دل بغاوت کرتے نگاہوں کو اپنا تابع کر گیا۔ ویرا کا حجاب اترا، بھورے ریشمی گیسوں اس کے چہرے کے گرد ہالہ بناتے اس کی پشت پر پھیلتے چلے گئے۔ اب نقاب کی باری تھی، پھر اس کے رخ روشن کا دیدار ہونا تھا۔ فردین کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا، گلے میں گرتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نقاب اترا اور فردین کا وجود مجسم ہوا، حسن ایسا کہ ابصراؤں کو مات دے جائے، آبد و زاہد کا ایمان ڈگمگا جائے۔ شربتی کاجل سے لبریز نگاہیں گھنی جھالر کے سائے میں رہتی تھیں، سفید شفاف خون چھلکاتی رنگت، چھوٹی سی ناک اور اس میں سجا سونے کا باریک ستار، یاقوتی کٹاؤ دار لب۔ فردین ہاشمی محبوط ہو گیا۔ وہیرا سلطان کی ایک جھلک دیکھتے بہتر تھا وہ خود کو پردے میں چھپا کر رکھتی تھی، ورنہ یہاں موجود ہر صنف مخالف اس کا تمنائی بن جاتا۔ فردین کو اپنا دل پسلیاں توڑتے باہر نکلتا محسوس ہوا۔ سر کو جکڑا ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں دل کے مقام پر آن ٹھہرا۔ برسوں خاموش رہنے والا دل اب چیخ رہا تھا اور فردین کو اس کی چیخیں خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ فوراً سر جھکا گیا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ کچھ پل اور نظروں کی بے لگامی جاری رہتی اور وہ دل سے جاتا۔ پھر سے نہیں فردین، دل اب ٹوٹا تو جڑ نہیں پائے گا، اب اگر تو بکھرا تو سمٹ نہ پائے گا۔ کوئی احساس نہیں، کوئی جذبات نہیں، محض وقتی کشش ہے۔ تو جس میں دلچسپی نہیں اسے تجھ میں دلچسپی نہیں۔ اس کا کام دھڑکنا ہے، وجود میں خون کی ترسیل کرنا ہے، اس کی سنی تو ایک بار پھر برباد ہو جائے گا۔ خود کو باور کرواتا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ ہولے سے تھپک رہا تھا۔ اب دماغ میں ویرا نہ تھی، برسوں پرانی یادیں اور ان یادوں سے جڑی اذیتیں حاوی تھیں۔ ہماری صاحبزادی لگتا ہے ہمیں بھول بیٹھی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود جھولے پر بیٹھی سیاہ آسمان پر چمکتے اپنی چاندنی ہرسوں بکھیرتے چاند کو تکتے اپنی سوچوں کے تسلسل میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ سلطان صاحب کا کمرے میں آنا محسوس ہی نہیں کر پائی۔ ہوش تو تب آیا جب نزدیک سے ان کی آواز گونجی، ایسا ممکن ہے میں اس مرد کو بھول جاؤں جو میرا عشق ہے؟ جھولے سے اٹھتے سلطان صاحب کے نزدیک آتے ان کے بازو سے لگتے
ویرا ان کی جانب دیکھتے بھنوں میں ریز کیے بولی۔ ممکن تو ہے، سلطان صاحب نے محبت سے کہتے اس کا ماتھا چوما۔ کیسے؟ ویرا کے ماتھے پر ناگواری کے بل نمودار ہوئے۔ جب تمہاری زندگی میں اس مرد کی آمد ہوگی جو تمہارے دل پر حکمرانی کرتے دھڑکنوں کو اپنا تابع کرے گا، جس کے آگے تم خود کو بے بس پاؤ گی، تمہارا خود پر بس نہ چلے گا، جس سے ملنے والی توجہ اور محبت تمہاری خوشی کا باعث بنے گی، اور جس کی ذرا سی بھی بے اعتنائی یا تلخی دکھ کا اس کی تھوڑی جکڑیں۔ سلطان صاحب مشفقانہ گوئے ہوئے۔ ویرا کی نگاہوں کے سامنے یکدم ایک چہرہ لہرایا۔ یہ چہرہ شناسا سا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو سلطان صاحب کی آمد سے قبل اس کے ذہن کے پردوں پر تصویر بنتے ابھر آتے اس کی تمام سوچوں پر قابض ہو چلا تھا۔ یہ چہرہ فردین ہاشمی کا تھا۔ ویرا کی دھڑکنیں اپنی لہ بدلتے ایک انجانی ڈگر پر دوڑنے لگیں۔ دل کا یہ اشارہ وہ سر جھٹکتے نظر انداز کر گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بابا، ویرا سلطان کی اولین ترجیح اور پہلا عشق آپ ہیں، اور ہمیشہ آپ ہی رہیں گے۔ میں ہر چیز پر ہمیشہ آپ کو فوقیت دوں گی۔ ویرا کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ سلطان صاحب کی نگاہیں اپنی بیٹی کی اس قدر محبت پر بھر آئی تھیں۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے بولے، نیکی اور پوچھ پوچھ؟ ویرا یکدم پرجوش ہوئی۔ اگلے ہی کچھ لمحوں میں باپ بیٹی ایک دوسرے کے سنگ اس اندھیری سرد رات میں آئس کریم کھانے روانہ ہوئے۔ فردین اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھا ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ یکلک سماعتوں سے ٹکراتی مانوس آواز سنتے اس کی حسیات الرٹ ہوئی۔ سیاہ نگاہوں نے اس آواز کا تعاقب میں دیکھا۔ سیاہ متلاشی نگاہیں خود سے کچھ دوری پر پلر کے ساتھ موجود ٹیبل پر جا ٹھہریں۔ وہاں موجود عبایا اور نقاب میں ملبوس براجمان لڑکی اسے کرسی سے ٹیک چھوڑنے پر مجبور کر گئی۔ وہ ویرا تھی۔ شربتی کاجل سے لبریز نگاہوں میں اس وقت خوشی کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ وہ ان شربتی نگاہوں کو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی جو رات 11 کا ہندسہ بجا رہے تھے۔ اسے دیر رات ویرا کا یہاں موجود ہونا کھٹکا تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس تک جاتا کہ مردانہ ہاتھ ویرا کی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کے سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ وہ جو بھی تھا، فردین درمیان میں حائل پلٹ کے سبب اسے دیکھنے سے قاصر تھا۔ مردانہ ہاتھ اب ویرا کے عارض کو چھو رہا تھا، اور وہ شربتی نگاہوں میں تبسم کا تاثر لیے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے فردین ہاشمی کو جلتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی۔ فردین کو اپنے تلووں سے تپش کا احساس اٹھتے اپنے پورے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ یہ جلن تھی یا سینے میں آتش فشاں سا پھٹ پڑا تھا؟ اس کی رگوں میں دوڑتا خون اسے لاوا میں بدلتا محسوس ہوا۔ سنجیدہ چہرے پر حد درجہ تناؤ پھیلا۔ ہاتھوں کی موٹیاں سختی سے کستے فردین نے اپنے وجود میں اترتے اضطراب، بےقلی اور طیش پر قابو پانے کی صحیح کی۔ اس کا کلائنٹ اس سے مسلسل ہم کلام تھا، لیکن فردین کی تمام تر توجہ اور حساسیت ویرا پر مرکوز تھی، جب اپنے ہاتھوں سے آئس کریم اپنے ہمراہ بیٹھے شخص کو کھلا رہی تھی۔ مسٹر فردین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ کلائنٹ اس کی غائب دماغی نوٹ کرتا قدرے بلند آواز میں بولا۔ جی میں سن رہا ہوں۔ فردین چونکتے اس کی جانب بامشکل متوجہ ہوا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک پارٹی منعقد کی گئی ہے۔ امید ہے آپ ہاشمی صاحب کے ہمراہ وہاں لازماً شرکت کریں گے۔ کلائنٹ نے سنجیدگی سے اسے آگاہ کرنے کے ساتھ اس سے تصدیق چاہی۔ انشاءاللہ۔ فردین نے جبراً مسکان لبوں پر سجائے اضطرابی حالت میں ایک پاؤں ہلاتے جواب دیا۔ پھر آپ سے اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے۔ کلائنٹ خوش اسلوبی سے کہتا الوداعی کلمات ادا کرتا وہاں سے روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی فردین نے نگاہ ویرا کی جانب مرکوز کی، لیکن اسے وہاں نہ پاتے وہ زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار گیا۔ وہ رات کی اس پہر آخر کس کے ساتھ یہاں موجود تھی؟ کون تھا وہ جسے اس قدر حق حاصل تھا کہ اسے چھو رہا تھا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گونجتے اس کی جلن میں بتدریج اضافہ کر رہے تھے۔ فردین کو اپنے ضبط کا شیرازہ بکھرتا محسوس ہوا۔ ٹیپیکل لڑکیوں کی طرح پارسائی کا ڈھونگ۔ توف ہے تم پر فردین ہاشمی کہ تم نے ایسی لڑکی کو اپنی سوچوں پر حاوی ہونے دیا جو دوہری شخصیت کی حامل ہے۔ دنیا کی نظر میں پارسائی کا ڈھونگ اور تنہائی میں ایک نامحرم کے سنگ ملاقاتیں۔ اس ادھورے منظر کو دیکھتے وہ حقیقت سے ناواقف غلط فہمی پالتے اپنے سر پھرے دل پر لگامیں ڈالنے کے واسطے یہ الفاظ ادا کر گیا، جبکہ سوال کو سرے سے نظر انداز کیا تھا کہ آخر کیوں وہ اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھتے بھر بھر جل اٹھا تھا۔
اپنی پچھلی گردن پہ ہاتھ پھیرتے تنفن کرتا ریسٹورنٹ سے واک آؤٹ کر کے۔ یہ پریزنٹیشن جس کا نہ سر ہے نہ پیر، یہ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے آگے پیش کروں گا؟ اس کی دھار میٹنگ روم میں چھائی جامد خاموشی کو چیر کے فائل ٹیبل پر پٹکتا وہ گرجا تھا۔ وہاں موجود ورکر سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے اپنی درگت بنتی دیکھ رہے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے فردین ہاشمی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی مشتعل ہوتا گرج اٹھتا تھا اور ان سب کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اپنے سنجیدہ نرم خو سر کا یہ مشتعل انداز، ہاشمی صاحب چہرے پر پریشانی کے تاثر لیے کرسی پر براجمان تھے، جبکہ ان کے حکم میں کھڑی ویرا اپنے لب کترتی فردین کو سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے جہاں اس نے آفس کے ہر ایک ورکر کو جھڑکا تھا، وہیں وہ اسے یوں نظر انداز کرتا رہا تھا کہ ویرا کو اپنے ہونے پر شبہ سا ہوا تھا۔ میں اس پریزنٹیشن کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر کر دینے کے بعد ویرا اپنے ازلی نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ فردین نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ اسے جب دیکھتا تھا ریسٹورنٹ کا وہ منظر آب و تاب سے یاداشت کے پنوں پر ابھرتے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو لاوا میں بدل جاتا تھا۔ مس ویرا، یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا، یہ کہیں پریزنٹیشن ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ فردین کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ ویرا نے ضبط سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ سب کے سامنے اس کے یوں جھڑکنے پر اہانت کا احساس شدت سے ہوا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتے ہیں، بھروسہ رکھیں نا، مایوس نہیں ہوں گے آپ۔ فردین سے مخاطب ہونے کی بجائے وہ ہاشمی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ ایک موقع پلیز۔ ہاشمی صاحب کو خاموش دیکھ کر وہ ملتجئ ہوئی۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ ہاشمی صاحب اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کے لیے اس قدر اعتماد دیکھ کر اسے ایک موقع دے گئے۔ شکریہ، تشکرانہ کہتی وہ فردین کو نظر انداز کرتی فوراً ٹیبل سے فائل اٹھاتے وہاں موجود ورکر سے اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے لگی۔ فردین اس کی نظر اندازی پر ضبط کے کڑے گھونٹ بھر کے، وقت کا ضیاع ہے یہ بابا، وہ ایک سیکٹری کی جاب کی اہل ہے، بزنس کے انداؤ بیچ سے واقفیت نہیں رکھتی ہوگی۔ ویرا کو انہماک سے اپنے کام میں مشغول دیکھ کر فردین اس کی نظر اندازی پر جلتا کھٹتا ہاشمی صاحب کے نزدیک آتا بولا، ایک میک کا موقع دینے میں کوئی مذاقہ نہیں فردین، اور مجھے یقین ہے وہ جو کہہ رہی ہے کر گزرے گی۔ ہاشمی صاحب کا لہجہ پروسوخ تھا۔ فردین سر کو ہولے سے جنبش دے گیا اور پھر اگلی ہی کچھ گھنٹوں میں ویرا سلطان نہ صرف پریزنٹیشن بنانے میں کامیاب ہوئی بلکہ اس پر مستندات اس نے پراعتمادی سے پریزنٹیشن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پیش کرتے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسلتا ٹینڈر حاصل کیا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ نامایوس نہیں ہوں گے۔ سب سے مبارکباد وصول کر لینے کے بعد وہ فردین کے ہمراہ کھڑے ہاشمی صاحب کے نزدیک آتے پرجوشی سے بولی، مجھے اپنی بیٹی کی قابلیت پر پورا یقین تھا۔ ہاشمی صاحب مشفقانہ کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے نقاب کے حالے میں چھپے ویرا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ شربتی نگاہوں میں امید لیے وہ فردین کی جانب متوجہ ہے۔ دل شدت سے تمنائی تھا اس کے لبوں سے اپنے لیے چند تعریفی کلمات سننے کا۔ کیا ہوا؟ فردین اسے یوں خود کی جانب دیکھتا پا کر بنو میں ریس کے سوال کو ہوا۔ ان شربتی نگاہوں کو دیکھتے دل پھر بے لگام ہوا تھا اور اسے یہ بے لگامی طیش میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیا آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ ویرا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، فردین بے رخی سے کہتا ویرا کا دل چکنا چور کر گیا۔ شربتی نگاہوں میں ٹھہری چمک منقود ہوتی چلی گئی۔ دل یکدم بجھتا گیا۔ سر کو ہولے سے جنبش دیتے وہ پلٹ گئی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارا ویرا کے ساتھ برتاؤ حد درجہ تلخ ہے؟ ہاشمی صاحب اپنے بیٹے کی اس قدر بے رخی پر مشتعل ہو اٹھے تھے۔ میرا برتاؤ ہر عورت کے ساتھ تلخ ہی ہوتا ہے بابا، فردین نے بتاثر لہجے میں کہتے ویرا کی جانب نگاہیں مرکوز کیں جو اپنے ساتھی ورکر سے گفتگو میں مشغول تھی۔ ویرا کے ساتھ تمہارا برتاؤ بچاؤ لگتا ہے، گویا کہ تم کسی چیز سے خوفزدہ ہو، شاید اپنے دل سے۔ ہاشمی صاحب صاف گوئی سے کہتے فردین کو چمکا کے، وہ بچپنا ہی تو چاہتا تھا اس کے سحر سے، دل کو جگرتی اس امریبل سے جو اسے فنا کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ ایسا نہیں ہے بابا، فردین نے فوراً مزاحمت کی۔ صلاح دوں گا ایک مخلص، دل کے دروازوں پر جب دستک ہو تو اسے ماضی میں ہوئے حادثات کے ڈر سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دروازہ کھولتے ایک نئے احساس کو زندگی کی ایک نئی شروعات کے لیے ضرور خوش آمدید کہہ دینا چاہیے۔ وہ باپ تھے، فردین کے بن کہے بھی اس کی حالت سے واقف تھے۔
فردین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے لگاوٹ سے کہتے آگے بڑھیں۔ من کچھ یاد آنے پر پلٹے۔ چونکہ ویرا اب اس پروجیکٹ کا حصہ ہے تو تم دونوں ساتھ اسلام آباد جا رہے ہو۔ ہاشمی صاحب قدرے بلند آواز میں بولے۔ ویرا نے بے ساختہ فردین کی جانب دیکھا جو اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ویرا کا دل بسیج تھا، ان سیاہ نگاہوں میں اپنے لیے کوئی تاثر نہ محسوس کرتے، جبکہ فردین کو بھی ایک آنکھ نہ بھائی ان شربتی نگاہوں میں تیرتی سوگواریت۔ ویرا سے محال ہوا ان سر سیاہ نگاہوں میں دیکھنا۔ سر جھکائے وہ ہاشمی صاحب کے ہمراہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اف، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ ویرا نے آفس سے کچھ مسافت ہی طے کی تھی کہ یکدم گاڑی بند ہوتے اسے دگا دے گئی۔ جھنجھلاہٹ میں مبتلا ویرا اسٹیئرنگ پر ہاتھ زوروں سے مارتے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ایک نظر موبائل پر ڈالی جہاں سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب آخر راہ یہی بچی تھی کہ وہ ٹیکسی یا پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتی۔ میری سمجھ سے بالا تر ہے یار، اب ان بن بلائے آفتوں کو آخر میرا پتہ کون دیتا ہے؟ موسم سرما کا آغاز تھا، فضا میں خنکی شامل تھی۔ ویرا سینے کے گرد ہاتھ لپیٹتے سیاہی مائل آسمان کی جانب دیکھتے رب سے ہم کلام ہوئی۔ تھکن حد سے سوا تھی، کام کا دباؤ حد درجہ بڑھ گیا تھا، تو وہیں دل کا معاملہ بھی گمبھیرتا اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ جسمانی تھکن تو چند لمحوں کے آرام سے زائل ہو جاتی، لیکن دماغی تھکن اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ فردین ہاشمی ایک ایسی پہیلی بن گیا تھا جسے وہ جس قدر سلجھانے کی کوشش کرتی وہ اس قدر پیچیدگی اختیار کر جاتا۔ وہ اس کی نرمی اور توجہ کے متمنی تھی، لیکن وہ اسے اپنی بے نیازی کی مار رہا تھا۔ نہ جانے کب کیسے وہ شخص اس قدر اہمیت کا حامل ہو گیا تھا کہ ویرا کو اس کے ہر اقدام سے فرق پڑ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ محبت ہے، لیکن وہ نفی کر رہی تھی۔ بھلا اسے کیسے شخص سے محبت ہو سکتی تھی جس سے اس کی ہر ملاقات ہی ناخوشگوار رہی تھی؟ ویرا سردی سے ٹھٹرتی موبائل کو مختلف اینگلز میں لے جاتے سگنل کی متلاشی تھی۔ من اپنے اتنے انتہائی نزدیک رکتی گاڑی دیکھ کر وہ اجنبی کا شکار ہوئی۔ رات کا وقت تھا، یہ سڑک قدرے سنسان تھی، اس کا دل خوف سے تیز دھڑکا تھا۔ قبل اس کے وہ خوف کے تحت وہاں سے آگے بڑھتی گاڑی سے نکلتا شخص اسے حیران کر گیا۔ مصطفیٰ، تم پاکستان کب آئے؟ مصطفیٰ اس کا چچا زاد کزن اور رضائی بھائی تھا۔ ویرا حیرانگی اور پرجوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس تک آتے اس کے سینے سے لگے۔ آج بلکہ ابھی کچھ وقت پہلے تایا جان نے بتایا کہ تم فردین امپائر میں جاب کر رہے ہو، تو تمہیں لینے چلا آیا، لیکن تم مجھے بیچ سڑک میں ہی مل گئی۔ مصطفیٰ نے اس کا ماتھا چومتے محبت سے کہا۔ اس کی کوئی بہن نہ تھی، اسی سبب اس کی تمام محبت کی حقدار ویرا بن بیٹھی تھی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی مصطفیٰ، اچھا ہوا تم آ گئے، وگرنہ نہ جانے میں گھر کیسے جاتی۔ آنکھیں پٹپٹاتے وہ معصومیت سے کہتی، مصطفیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر کے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مجھے الہام آیا میری بہن کو میری ضرورت ہے، اور دیکھو میں چلا آیا۔ مصطفیٰ کا لہجہ شریر ہوا۔ چل جھوٹا، ویرا آنکھیں بڑی کرتے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بڑا ہوں تم سے، مصطفیٰ نے لہجہ سخت کیا۔ ہاں، 2 دن بڑا۔ ویرا نے اس کی بات ناک پر بیٹھی مکھی کی مانند اڑائی۔ مصطفیٰ نویفی میں سر ہلاتا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ ویرا مسکراتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوئی اور چند ہی لمحوں میں وہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس بات سے انجان کہ ان سے کچھ دوری پر اپنی گاڑی میں بیٹھا فردین جو ویرا کو تنہا دیکھ کر رک گیا تھا، یہ سارا منظر دیکھ چکا ہے۔ عورت ذات محبت اعتبار کے قابل نہیں۔ غلط فہمی کا ایک اور بیچ اس کے دل میں بو گیا تھا یہ منظر۔ وہ جو دن بہ دن ایک شدت بھرے احساس کے آگے بے بس ہو رہا تھا، اس منظر کے سبب وہ پھر اس احساس کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت حد درجہ مضبوط کرتے وہ گاڑی ہوا کے دوش پر آگے بڑھا لے گیا۔ اسلام آباد کے عالیشان ہوٹل میں رنگ و بو کا سیلاب ابھر آیا تھا۔ بزنس کی دنیا کے نامور شخصیات سے لے کر انڈسٹری کے کئی ستارے اس پارٹی میں موجود تھے۔ بلیک ٹیسڈو میں ملبوس، سیاہ بالوں کو جل کی مدد سے سلیقے سے سیٹ کیے فردین ہاشمی وہاں موجود صنف مخالف کو اپنی وجاہت سے زیر کر گیا تھا۔ ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے ساتھ کھڑے نوجوان سے ہم کلام فردین اعتراف سے گونجتے تعریفی کلمات سنتے وہاں موجود ہر شخص کی توجہ انٹرنس کی جانب دیکھ ان سب کی نظروں کے اتکاس میں دیکھا اور ساکت ہوا۔ سیاہ نگاہیں ستائش اور محبوبیت لیے ویرا کو محویت سے تکنے لگیں جو خلاف معمول سرخ رنگ کی پیروں کی چھوٹی ریشمی فراق میں ملبوس محض نقاب اور حجاب سے اپنا حسین چہرہ چھپائے
सहज सहज कर कदम आगे बढ़ा रही थी। फरदीन को उसका हर उठता कदम अपने दिल की सरजमीन पर धरता महसूस हुआ। धड़कनें कानों में बजने लगी। वो सबकी निगाहों का महवर अपनी ज़ात को देख खफ्त और शर्म का शिकार हुई थी। तभी घनेरी मुस्कारे के बोझ से लदी पलकें लर्ज उठते दिल फरेब रक्स पेश कर गई थी। वो जूं जूं नज़दीक आ रही थी, फरदीन को अपना दिल पसलियां तोड़ते बाहर निकलता महसूस हो रहा था। वो एक हसीन मंजर की मानद थी, एक ऐसा हसीन मंजर जिसे पहरों भी देखो तो जाज़बियत बेकरार रहे। वीरा ने हाथों को बाहर मिलाए एक निगाह इतराफ में डालते फरदीन की जानिब देखा। उसे यूं टिकटिकी बांधे खुद की जानिब देखते पाकर उसका दिल कानों में धड़कने लगा। उन नज़रों से उसे उलझन ना हुई थी, कराहियत और घिन न महसूस हुई थी। अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर जागी थी कि उसे यूं ही आस पास का होश बुलाए तकता रहे। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा फरदीन। नुस्वानी दिलफरेब आवाज़ फरदीन के इंतहाई नज़दीक से उबरते उसके गिर्द बंदे वीरा के तलजिस्म को तोड़ के, जबकि वीरा भी नामुनासिब लिबास में मलबूस लड़की को फरदीन से इंतहाई बेतकल्फ़ी का मुजाहरा करते बग़ीर होते देख उन दोनों से कुछ दूरी पर ही ठहर गई थी। ये मंजर खारदार झाड़ियों की मानद उसे चुभा था। फरदीन के खुद से हटती निगाह से दिल बर्दाश्त न कर गई, जबकि फरदीन के तासरात नताशा के इस कदर बेतकल्फ़ी पर सर्द हुए। उसने बेतासुर निगाहों से नताशा की जानिब देखा, जब उसके सामने खड़ी उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। काश मैं भी ये कह पाता। नताशा के नज़दीक आन ठहरे आदमी पर एक इस्तज़ाइया निगाह डालते फरदीन सदमहरे से बोला। नताशा के चेहरे के रंग बदले। जाहिर है अपनी महबूबा के उसके शोहर के साथ देखना एक बर्दाश्त आज़मा अमर है, और तुम में बर्दाश्त का मादा नहीं। गर्दन अकड़ाए जताया। फरदीन ने जबड़े सख्ती से कसे। तस्हीह करो, महबूबा नहीं धोखेबाज हो और एक नाकाबिले बर्दाश्त नागवार वजूद, और फरदीन हाशमी तुम जैसी बदजात औरत पर एक निगाह तक डालना गवारा नहीं करता। फरदीन का लहजा हकारत भरा था। नताशा ने तैश के सबब सुर्ख चेहरा लिए उसे देखा। इस कदर इज्जत अफजाई काफ़ी नहीं थी कि वो मजीद बोली। इसी नागवार वजूद से तुम बेतहाशा मोहब्बत करते थे, इतनी कि अलग होने की 9 साल बाद भी तुमने अपनी ज़िंदगी में किसी को शमूलियत ना दी, किसी से मोहब्बत ना की। नताशा के कहने पर फरदीन मुस्कुरा, यूं जैसे उसकी खाम ख्याली पर अफसोस हुआ हो। एक नज़र नताशा के मेकअप से लदे चेहरे पर डालते उस नकब में खड़ी वीरा को देखा, जो बनुए आपस में मिलाए उन दोनों की जानिब भी मुतवज्जा थी। फरदीन मुतमिन चाल चलता उस तक आया। वीरा उसे अपने नज़दीक देखकर सांस रोक गई, लेकिन अगला लम्हा वीरा की कुल कायनात को साकन कर देने का बायस बना। वो उसकी शरबती निगाहों में बराह रास्त देखता इस्तेकाक से उसका हाथ थामते आगे बढ़ा था। वीरा को उसके खुरदरे हाथ की लम्स की हिद्दत अपनी रगों में दौड़ते खून में शामिल होती महसूस हुई। रुआ रुआ सनसना सा गया। इनसे मिलो नताशा, ये वीरा है, मेरी मोहब्बत। मैं इससे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि उसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नताशा के रूबरू आता वो स्याह निगाहों में सदके लिए वीरा की निगाहों में जांगता शिद्दत से जज्ब से कहता, वीरा को पत्थर की मूरत बना के। ये लफ्ज़ आबे हयात थे जो समातों में रस घोलते दिल को बेपनाह खुशी सौंप गए थे कि दिल सीने में बिलियों के मानद उछल कूद करने लगा था। मुझसे मोहब्बत करता था, यह इजहार वीरा की अपने दिल से होती तकरार को तोड़ गया था। दिल ने अब कहा था मुझसे मोहब्बत करती है, और वीरा ने यह तस्लीम किया था। नताशा ने बेयकीनी से फरदीन और वीरा की जानिब देखा, जो एक दूसरे की निगाहों में जांगते दुनिया और माफिया से बेगाना हो गए थे। दिल के दर पर फिर दस्तक हुई और दिल ने दरवाज़ा खोलते बाहें फैलाए एक बार फिर मोहब्बत का इस्तकबाल किया। जज्बात की शिद्दत में डूबा हर एक लफ्ज़ वीरा को लगा उसके पाँव महरे खुशी ज़मीन पर थुड़कने लगे हैं। शादी कब कर? सानिया बामुश्किल अपने सीने में जलती रुकावट की आग पर काबू पाते बोली। बहुत जल्द। फरदीन ने लम्हा भर के लिए भी वीरा से नजरें नहीं हटाई थी। मुबारक हो। लहजों में खलूस की जरा बराबर रमक न थी। नताशा कीना परवर निगाह दोनों पर डालते वहां से वॉक आउट कर गई। उसके जाते ही फरदीन ने उन साहिर आंखों से नजरें चुराई जिनमें लम्हा भर देखना भी मुहाल था। वीरा उसके यूं नजरें चुरा लेने पर होश में लौटी कि क्या वो सच था? कई सानिये दोनों के दरमियान दबे उस खामोशी छाए रही जिसे वीरा की कपकपाती आवाज़ ने तोड़ा। फरदीन ने अपनी बेतरतीब धड़कनों को इतदाल में लाते पल में खुद पर सरमोहरी और
بیگانگی کا خول چڑھایا؟ نہیں، یک لفظی ہر احساس سے آری لہجہ میں جواب۔ ویرا کی تمام خوشی ہوا کر گیا۔ شربتی آنکھیں بے یقینی سے آخری حد تک پھیلی۔ وہ سچ نہ تھا، مقابل اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ زوروں سے دھڑکتا دل خاموشی کی چادر اوڑھے سہم سا گیا۔ محبت نہیں کرتے تو سب کے سامنے اظہار کیوں کیا؟ بے یقینی کے زمرے میں قید چاہت بھیگی متزلزل آواز میں بولی۔ وہ میری سابقہ محبوبہ تھی جس سے میں شادی کا خواہاں تھا۔ کالج میں میری ہم جماعت، لیکن مجھ پر میری محبت پر دولت کو فوقیت دیتے اس نے نہ صرف مجھے دھوکہ دیا بلکہ میری محبت اور مخلص جذبات بھی میرے منہ پر دے مارے۔ 9 سال بعد اس کے روبرو آتے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کہ میں پھر محبت نہیں کر پایا، میں نے تمہارا سہارا لیا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ انتہائی اطمینان سے کہتے ویرا کی ذات کے بقیے ادھیڑ گیا۔ شربتی نگاہوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیں۔ اس نے مقابل کی سنگدلی کے سبب اپنے دل کو 100 ٹکڑوں میں ٹوٹتا پایا۔ اس کی وقت یہ تو نہ تھی کہ ایک مرد اپنی پچھلی محبوبہ کے سامنے سرخرو ہونے کی خاطر اس کا استعمال کرتا۔ بے بسی، تیش، رنجو قلق بیک وقت کئی احساسات میں گھڑی وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے ایک زوردار تھپڑ فردین کے عارض پر رسید کر گئی، جس کی گونج تیز میوزک کی آواز تلے دب سی گئی۔ فردین نے اپنے سنسناتے عارض پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑی ویرا کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کچھ لمحے یوں ہی بے یقینی کے زمرے میں قید رہنے کے بعد وہ ابرو فروختہ سا اس کے بازو جکڑے اسے اپنے قریب کرتا چیخا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں اس طرح استعمال کرنے کی؟ فردین ہاشمی، جب مجھ سے کوئی دلی وابستگی نہیں، کوئی جذباتی رشتہ نہیں، پھر کیوں مجھے خود سے منسوب کیا تم نے؟ ویرا ڈرنے کی بجائے دوبدو چیخی۔ جذباتی رشتہ یا دلی وابستگی کے قابل ہو تم؟ نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ تمہیں تنہا پایا ہے میں نے، کبھی ریسٹورنٹ میں تو کبھی سڑک کے کنارے، پھر تم کیسے امید کر سکتی ہو کہ میں فردین ہاشمی تم سے دلی وابستگی رکھے گا؟ غلط فہمی میں مبتلا وہ حقیرانہ کہتا ویرا کے منہ پر اپنے لفظوں سے تھپڑ رسید کر گیا تھا۔ جس آدمی کے ساتھ میں ریسٹورنٹ میں تھی وہ میرا باپ احمر سلطان تھا، اور جس مرد کے ساتھ تم نے مجھے تنہا سڑک کنارے پایا تھا وہ میرا چچا زاد کزن اور رضائی بھائی تھا۔ فردین ہاشمی، شکریہ تمہارا، ڈھیروں شکریہ کہ تم نے اپنے لفظوں کا زناٹے دار تھپڑ میری روح پر مارتے میرے بڑھتے قدموں میں زنجیریں ڈالی۔ میں تو دیوانی بن بیٹھی محبت کے سفر پر، ننگے پیر دوڑ رہی تھی، لیکن دیکھو ابھی آدھی مسافت بھی طے نہ کی تھی اور تم مجھے زخمی کرتے بے جان کر کے۔ میرا کردار پاک ہے اور میری پاک دامنی کا گواہ میرا رب ہے۔ میں اس دل کی سرزمین پر قدم رکھنے والے تم پہلے اور واحد مرد تھے۔ میرے احساسات اور جذبات تم سے منسوب ہوئے تھے، محض تم سے، لیکن افسوس کیونکہ تم نہ میری محبت کے قابل ہو نہ میری توجہ کے۔ اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتی وہ ایک ہی سانس میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ فردین سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا تھا۔ غلط فہمی دور ہوئی، یہ انکشاف حیرت کا باعث بنا کہ وہ احمر سلطان کی بیٹی تھی، تو وہیں اس انکشاف کے بعد وہ دوسرا سانس نہ بھر سکا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ سکتہ ٹوٹا تو احساس ہوا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا اپنے زہر میں بجھے لفظوں کی بدولت اپنا نقصان کر گیا ہے۔ مکمل طور پر دل کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا وقت آن ٹھہرا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، لیکن غلط فہمیوں کو وجہ بناتے وہ اس سے مکرتا آیا تھا۔ لیکن اب جب غلط فہمیاں ہی بیجا ثابت ہوئی تھیں تو کیوں کر وہ انکار بڑھتا تھا۔ اپنے لفظوں پر شدید پشیمان وہ ویرا کو پارٹی وینیو کی دہلیز عبور کرتا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ ویرا، ویرا میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا اسے پکار رہا تھا، لیکن ویرا زاروں کے تار ہوتی اپنے قدموں کی رفتار میں تیزی لائے اس کی تمام تر پکار نظر انداز کرتی سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ ویرا رک جاؤ یار، مجھے ایک موقع تو دو تلافی کرنے کا، وضاحت دینے کا۔ فردین بے بسی سے چیختے پوری قوت سے بھاگتے ویرا تک آتے اسے اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ چھوڑو مجھے نہ تمہاری تلافی چاہیے اور نہ ہی کوئی وضاحت۔ تم سنگ دل ہو اور تم نے اپنی سنگ دلی کے سبب میرا دل ٹکڑوں میں توڑ دیا ہے۔ فردین ہاشمی، چھوڑو مجھے۔ زخمی پرندے کی مانند اس کی گرفت میں پرپراتی چاہت زیانی سی چیخی۔ تحمل سے ایک بار میری بات سن لو۔ فردین کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ویرا نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے قبل فردین اسے منانے کے واسطے کچھ کہتا ان کے نزدیک پولیس جیپ آن رکی۔ فردین نے فوراً ویرا کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی پشت پر چھپایا۔
ویرا بھی پولیس جیپ سے اترتے افسران کو دیکھ کر مزاحمت کا ارادہ ملتوی کرتے خاموش ہوئے۔ کون ہو تم دونوں؟ کیا رشتہ ہے دونوں کا؟ دیر رات یہاں تنہا کیا کر رہے ہو؟ پولیس والے انہیں شکی نگاہوں سے دیکھتے دیر پر در سوال کر کے ویرا کی نگاہوں میں خوف و ہراس پھیلا۔ میں فردین ہاشمی ہوں اور یہ میری سیکرٹری۔ ہم یہاں پارٹی پر موجود تھے، راستہ بھول گئے۔ فردین نے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کا سہارا لیا۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے ہمیں، باس اور سیکرٹری رنگولیاں بنا رہے ہو دونوں یہاں۔ چلو تھانے۔ پولیس افسران گرجے۔ ویرا نے آنکھیں پھاڑے ان کی جانب دیکھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ فوراً سے آگے آتے وہ اپنا دفاع کرنے لگے۔ خاموش رہو بی بی، دودھ پیتے بچے نہیں ہم۔ بیٹھو گاڑی میں اس سے پہلے کہ ہم زبردستی کریں۔ پولیس والے کے برہمی سے کہنے پر فردین جبڑے بینچے ویرا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا آگے بڑھا۔ ویرا نے مزاحمت کرتے فردین کی جانب دیکھا جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ویرا لب بہم سختی سے پیوست کرتی اس کے ہمراہ پولیس جیپ میں سوار ہوئی۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ٹیبل پہ ہاتھ زوروں سے مارتے وہ پولیس آفیسر کی بات سنتے ہتھے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ فردین کے ہاتھوں تو قانون کا خزانہ لگ گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اس کی محبت اس کے جو ہونے چاہ رہے تھے۔ ناٹک بند کرو، ذرا خاتون کو حوالات میں اور پرچہ کاٹو دونوں پر۔ پولیس والے نے کانسٹیبل کو آواز دی۔ میں راضی ہوں، کر رہی ہوں نکاح۔ ویرا فوراً گڑبڑاتے کرسی پر بیٹھی۔ فردین نے اپنا کہکا بامشکل ضبط کیا اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے بطور میاں بیوی باہر نکلے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ ویرا کو کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ایک سمت بڑھتا دیکھ کر وہ فوراً اس کی راہ میں حائل ہوتا بولا۔ جہاں مرضی جاؤں، تم سے مطلب؟ ویرا ترش ہوئی۔ مطلب تو اب تم سے ہی جڑے ہیں مسز فردین ہاشمی۔ فردین دلکشی سے مسکراتا اسے باور کروا گیا۔ ویرا نے دانت پیستے خوشمگی نگاہوں سے مقابل کو گھورا جو چند لمحوں قبل اس کی ذات، اس کے کردار کی دھجیاں اڑاتا اس کے احساسات کو مجروح کر گیا تھا، اور اب رٹھائی سے اس کے سامنے 32 دانتوں کی نمائش کرتا اسے مابین بنے رشتے کا احساس کروا رہا تھا۔ کھوکھلا رشتہ، ہٹو میرے سامنے سے، تلخی سے کہتے چاہت نے اس کے پاس سے گزرنا چاہا کہ فردین اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ ویرا نے ضبط سے آنکھیں موندی۔ ہم دونوں ساتھ ہوٹل جا رہے ہیں ویرا، میں مزید تمہاری بے سروپا مزاحمت اور نفی برداشت نہیں کروں گا۔ فردین لہجے کو سخت بنائے بولا۔ ویرا نے خاموش رہنے میں عافیت جانی، فی الوقت اسے پولیس اسٹیشن کے حدود سے دور جانا تھا۔ فردین ٹیکسی روکتے اس میں ویرا کے ہمراہ سوار ہوا۔ طلاق دو مجھے۔ ویرا تادیر خاموش رہی تھی، یا یوں کہا جائے سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اسی دوران فردین ہوٹل میں پہنچتے دونوں ہاتھ کے لیے ایک کمرہ بک کرتے اسے اپنے ساتھ کمرے تک لے آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ویرا فردین کی جانب دیکھتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ ناممکن۔ فردین جو اس کی غفلت بھانپ چکا تھا اسے دروازے سے لگائے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کرتا مضبوطی سے بولا۔ ناممکن نہیں ہے، یہ رشتہ حادثاتی طور پر بنا ہے۔ تمہیں مجھ میں دلچسپی نہیں، میرے لیے تمہارے دل میں کوئی جذبات نہیں، اور میرے جذبات ان کا تم خون کر چکے ہو۔ پھر کیوں کر ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نبھانا جو تنہا مردوں سے ملاقات کرتی ہو؟ ویرا نے اس کے الفاظ اسے ہی لوٹائے۔ فردین نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ میں ان لفظوں کی تلافی کرنے کو تیار ہوں ویرا، وہ سب ایک غلط فہمی کے سبب۔ فردین وضاحت دے رہا تھا جب ویرا اس کی بات درستگی سے کاٹ گئی۔ غلط فہمی ہوئی تھی تو اسے دور کرنے کی خاطر مجھ سے وضاحت مانگ سکتے تھے نا، کہ یوں میرے کردار پر کیچڑ اچھالتے۔ ویرا کا لہجہ بلند ہوا۔ پشیمان ہوں اپنے کہے ایک ایک لفظ پر، ندامت نے گھیر رکھا ہے مجھے ویرا، پلیز ایک بار تو حنبل سے میری بات سن لو۔ ویرا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے فردین نے تمام انات، تمام سرمہری اور بیگانگی بھولتے اس سے التجا کی۔ ویرا نے بھرائے خاموشی نگاہوں سے اسے دیکھتے گو کہ اسے موقع دیا تھا۔ تم سے ہوئی پہلی ملاقات، تمہاری یہ ساحر آنکھیں، اور پھر وہ ایک لمحہ جب تمہاری ان نگاہوں میں شکوہ اور نمی میرا دل تمہارے نام کر گئی۔ اسے ایک ملاقات کے بعد ہوئی ہر ملاقات مجھ پر بھاری ثابت ہوئی۔ میں تمہارے لیے بے اختیار ہو رہا تھا، اور مجھے میری یہ بے اختیاری خوفزدہ کر رہی تھی۔ 9 سال پہلے بھی بے اختیار ہوا تھا اور اپنے دل کا نقصان کروا بیٹھا تھا، دھوکہ کھایا تھا، اور تب سے ہی اور اعزاز سے میرا یقین اٹھ گیا تھا۔ اب کی بار میں نقصان برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا، اسی سبب اپنے جذباتوں پر بند باندھنے کی پرزور کوششیں کی تھیں، لیکن ناکام ٹھہرا تھا۔ پھر اس روز تمہیں ریسٹورینٹ میں دیکھا نہیں جانتا تھا، وہ تمہارے بابا ہیں۔ دل کو ٹھیس پہنچی،
جلن اور رکابت محسوس ہوئی، دل پر بلا کا تیش آیا۔ جو تمہارا دم بھرتا تھا اس غلط فہمی کا اثر ختم ہوا بھی نہ تھا کہ تمہیں پھر تمہارے رضائی بھائی کے ساتھ دیکھتے مزید غلط فہمی کا شکار ہوا۔ اس سے بھی زیادہ رکابت کا احساس تھا جو مجھے اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ تبھی آج میں لفظوں کا اظہار کر گیا جو تمہیں تکلیف سے دوچار کر گئے۔ دلی وابستگی بہت چھوٹا لفظ ہے میرے احساس کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ اسے تم محبت کہہ سکتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ویرا۔ اس رشتے کو تسلیم کرتے دل و جان سے نبھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بس تم سے ایک گزارش ہے، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے دور جانے کا خیال تک ذہن میں نہ لاؤ۔ کہو گی تو روز صبح شام تم سے معافی مانگوں گا اپنے ان لفظوں کی۔ حال دل بیان کرتے فردین نے فریاد کی تھی۔ نتاشا سے ملے دھوکے کے بعد مشکل تھا اس کا کسی پر بھروسہ کرنا۔ اسی سبب یہ تمام غلط فہمیاں عروج بنتے ان دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کر گئی۔ نہ معاف کرو تو؟ ویرا کا دل مطمئن ہوا تھا، اس کا اظہار محبت اس کے زخم خوردہ دل پر مرہم کا کام کر گیا تھا۔ تعمر خالی کشکولیا تمہارے قدموں میں بیٹھا رہوں گا۔ فردین نے اپنا ماتھا ویرا کے ماتھے سے ٹکایا۔ دور چلی جاؤں تو؟ ایک اور سوال۔ مر جاؤں گا، شدت جذب میں ڈوبا جواب۔ ویرا نے تمانگہ سے آنکھیں بند کرتے اس کی گردن میں باہیں ڈالی، گو کہ اس کی معافی تھی اور اس بات کی تصدیق کہ وہ اسے دور نہ جائے گی۔ اس پیش قدمی کو میں کیا سمجھوں؟ فردین مسکرایا تھا۔ محبت کا اظہار، اپنی معافی، یا اس بات کی تصدیق کہ اب ویرا فردین ہاشمی تم سے دور کبھی نہ جائے گی؟ ویرا ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ فردین کے سر سرشاری کا تاج آ سجا۔ اس کے نقاب کے حالے میں چھپے چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے وہ ایک جھٹکے میں اس کا حجاب کھولے، اس کا چہرہ اویاں کر گیا۔ ویرا کی بند پلکیں لرز اٹھی، مقابل کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ویرا کو اپنے عارض سے بھانپ نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ چہرہ اب میرا ہے، اسے پہروں تکنے کا حق صرف اور صرف مجھے حاصل ہے۔ اس کے چہرے کو فریفتہ نگاہوں سے تکتا وہ شدت سے بولا۔ ویرا نے آنکھیں کھولے، نگاہوں میں شرم و حیا کا گہرا تاثر لیے فردین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں ڈیرا جمائے بیٹھے پیام بھرتے وہ سرتا پیر کانپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ بابت ہمارے بڑوں کے علم نہیں اور ہماری رخصتی بھی نہیں ہو، یہ سب ٹھیک نہیں۔ فردین کو اپنی لبوں پر جھکتا دیکھ کر اس کے جذباتوں سے خوف کھاتی ویرا فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے حد بندیاں قائم کر گئی۔ فی الوقت میں ان باتوں کو نہ سوچنا چاہتا ہوں، نہ ہی تم سے دوری قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے جذبات شدت پکڑ چکے ہیں، ان میں کمی تب بھی واقع ہوگی جب میں تمہاری روح میں سماتے ہیں تمہارے پور پور پہ اپنی محبت کی داستان رقم کرتا تمہارے وجود کو اپنی قربت کے رنگ سے رنگوں گا۔ جذبات سے بھاری بوجھل لہجہ فردین اپنی بے باک لفظوں کے سبب ویرا کی رنگت تانبے کی مانند سرخ کرتا اسے سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ ویرا چند پل جھٹپٹائی، لیکن پھر مقابل کی شدت سے نڈال ہوتے جذبات کی روح میں بہکتی اسے اپنا آپ سپرد کر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت پاتے، ایک دوسرے کے حلال وجود سے سکون حاصل کرتے سرور کی وادیوں میں گم ہوتے چلے گئے۔ اس بات سے انجان کہ کل کا سورج طلوع ہوتے ہی ایک مصیبت باہیں پھیلائے ان کا استقبال کرے گی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک ان دونوں کی پرسکون نیند میں خلل ڈال گئی۔ ویرا نے مندی مندی آنکھیں کھولے فردین کی جانب دیکھا جو شرٹلیس دراز اسے اپنے سینے میں بھینچے اب دروازے کی جانب خونخوار نگاہوں سے تک رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں تم جا کر لباس بدلو۔ فردین ویرا کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ ویرا سر کو خم دیتی فوراً واش روم میں جا بند ہوئی۔ مسلسل ہوتی دستک فردین کو اجنبے میں ڈال گئی، لیکن اس نے تب تک دروازہ نہ کھولا جب تک ویرا اپنے آپ کو مکمل ڈھانپے واش روم سے باہر نہ نکلی۔ ویرا کو کل والے لباس میں ملبوس حجاب اور نقاب میں باہر آتا دیکھ فردین شرٹ پہنتے دروازہ کھول گیا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی، نڈیا کے دھڑا دھڑ سوالات اور فلیش آن دونوں کو بکلانے پر مجبور کریے۔ فردین نے فوراً ویرا کو اپنے حق میں چھپایا۔ یہ ہے نمیر زادوں کا اصل روپ۔ مسٹر فردین، آپ احمد سلطان کی بیٹی کے ہمراہ ہوٹل کے اس کمرے میں تنہا کس حیثیت سے موجود ہیں؟ آخر کیا رشتہ ہے آپ دونوں کے مابین؟ کیا آپ دونوں کا ناجائز تعلق ہے؟ کیا آپ کس رشتے کی بابت آپ کے گھر والے جانتے ہیں؟ میڈیا کے سوالات ویرا کی روح تک کو جھنجھوڑ کے جبکہ فردین ان رپورٹرز کے حکم میں ہاتھ سینے پہ لپیٹے کھڑی نتاشا کو دیکھتے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ مسٹر فردین، جواب دیں۔ آپ دونوں کی نامناسب تصویریں جو کل شب سے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں
ان میں کس قدر صدق ہے؟ رپورٹر کا مزید ایک سوال ویرا کے اعصاب جھنجھوڑ گیا۔ آخر کون سی تصویر کی بات کر رہا تھا وہ؟ فردین، ویرا نے سہمی آواز میں اسے پکارا۔ فردین نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ جواب دے مسٹر فردین، یہ آپ کے پاس جواب دینے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ میڈیا نے اصرار کیا۔ ویرا احمد سلطان اور میرے مابین کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے۔ وہ میری بیوی ہے، حلال ہے مجھ پر۔ اس کے ساتھ میری موجودگی پر سوال اٹھانے کا حق آپ میں سے کسی کو نہیں حاصل، نہ ہی میں آپ میں سے کسی کو جواب دینے کا پابند ہوں۔ فردین پوری قوت سے دھاڑتا وہاں خاموشی لانے کا باعث بنا۔ کوئی ثبوت؟ میڈیا نے ثبوت مانگا۔ فردین ایک طرف رکھی کارنر ٹیبل سے نکاح کے کاغذات اٹھاتا میڈیا کے سامنے کر گیا۔ نتاشا کا رنگ سفید پڑا۔ وہ پارٹی میں ویرا کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ وہ احمد سلطان کی بیٹی ہے۔ اس نے لندن میں ایک پارٹی میں سے احمد صاحب کے ہمراہ دیکھا تھا۔ رکابت کی آگ میں جلتی وہ ویرا اور فردین کی کئی فوٹو شاپ تصاویر میڈیا تک پہنچا گئی، اور پھر جب اسے علم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں ٹھہرے ہیں، وہ قدرت کو اپنا راستہ خود بناتے دیکھ کر یہ خبر بھی میڈیا تک رسائی کروا گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ کایا پلٹ جائے گی۔ نکاح نامہ دیکھ کر میڈیا کی زبانوں پر کف لگا۔ ہم معذرت خواہ ہیں سر۔ میڈیا نے فوراً معافی مانگی۔ احمد سلطان سے کون ناواقف تھا؟ ان تک اگر خبر پہنچ جاتی کہ وہ ان کی بیٹی پر ویجا الزامات لگا چکے ہیں، وہ میڈیا کا تختہ ہی الٹ ڈالتے۔ بات میری ہوتی میں معاف کر دیتا، لیکن بات یہاں میری بیوی کے تقدس اور احترام کی ہے۔ آپ سب سے ملاقات تب کورٹ میں ہوگی، ساتھ اس سے بھی جس کا ان سب کے پیچھے ہاتھ ہے۔ فردین سر برفیلے لہجے میں گویا ہوا۔ میڈیا فوراً وہاں سے رفو چکر ہوا، جبکہ نتاشا بھی اپنا گیم پلٹتے دیکھ کر دم دبا کر وہاں سے بھاگی۔ فردین اپنی پشت گیلی محسوس کرتے لب بھینچ گیا۔ اس کی بیوی آنسو بہا رہی تھی تو اس کا گرتا ہر ایک آنسو فردین کو تکلیف پہنچا۔ ابھی وہ پلٹتے، ویرا کے آنسو صاف کرتے، اپنی محبت اور لمس سے اسے پرسکون کرتا احمد صاحب کی آواز سنتے وہ آنکھیں میچ گیا، جبکہ ویرا نے فوراً اس سے دوری بناتے راداری میں کھڑے اپنے بابا کو دیکھا۔ فردین نے آنکھیں کھولے احمد صاحب کے ہمراہ کھڑے ہاشمی صاحب کو دیکھا، جو غضبناکی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل خوف سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے صورتحال سے گزرنا ہے، لیکن اس قدر جلدی؟ ویرا؟ احمد صاحب کے پکارنے پر ویرا کی ہچکیاں بھرتی ان تک آتے ان کے سینے سے لگی۔ بابا میرا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں فردین کی بیوی ہوں بابا۔ میں اسے محبت ضرور کرتی تھی، لیکن بنا حلال رشتے کے ان کے نزدیک تک جانا مجھے گوارا نہیں تھا بابا۔ کل حادثاتی طور پر ہمارا نکاح ہوا، اسی سبب میں اور فردین ساتھ تھے۔ بابا آپ سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آپ کو یقین ہے نا مجھ میں؟ وہ ان کے سینے سے لگی بے ردگی کے عالم میں بولی۔ احمد صاحب نے ایک نگاہ فردین کے ضبط سے سرخ چہرے پر ڈالتے ویرا کو خود سے الگ کیا۔ ویرا اپنی ہچکیاں روکے خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اگر یہ شخص اس کا یقین نہ کرتا تو وہ مر جاتی۔ مجھے تم پر یقین ہے ویرا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ہم دونوں تو مہینے پہلے ہی تم دونوں کو ایک کر دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اب جب رب نے حادثاتی طور پر تم دونوں کو ایک کر دیا تو ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ احمد صاحب اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے، انگوٹھے کی پوٹ سے اس کے آنسو صاف کرتے اسے سانسیں بخشے۔ فردین نے سکون کا سانس بحال کیا۔ ویرا فوراً ان کے گلے سے لگی تمام غبار آنسوؤں کی صورت نکالنے لگی۔ میں ڈر گئی تھی بابا، مجھے لگا میرا یقین نہیں کریں گے، مجھے ٹھکراتے مجھ سے ہر رشتہ توڑ ڈالیں گے۔ ویرا نے خود کو لاحق خوف بیان کیا۔ احمد سلطان کی جان بستی ہے اپنی بیٹی میں، کیسے تم سے تمام تعلق توڑتا؟ تمہیں بچپن سے پالا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقفیت رکھتا ہوں، پھر کیسے تم پر اعتبار نہ کرتا؟ احمد صاحب نے اس کی پشت تھپکتے اسے پرسکون کیا۔ میں بھی ڈر گیا تھا بابا۔ فردین ماحول کو پرسکون دے کر ہاشمی صاحب کی جانب بڑھتا بولا۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے برخوردار، کیونکہ عدالت ابھی لگنی ہے، سوال و جواب ہونے ہیں۔ ہاشمی صاحب نے اسے پیار کرنے یا دلاسا دینے کی بجائے جھڑکا۔ فردین اس بھید بھاؤ پر تپ اٹھا، جبکہ ویرا روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ احمد تم لے کر جاؤ بچی کو گھر، دھوم دھام سے اسے اپنے گھر لے جانے آؤں گا میں۔ ہاشمی صاحب احمد صاحب سے مخاطب ہوئے۔ فردین نے فق چہرہ لیے ان کی جانب دیکھا۔ ایسے کیسے میری بیوی میرے ساتھ جائے گی؟ نکاح ہو گیا، اب کیا دھوم دھام؟ کیسی دھوم دھام؟ وہ اب ایک پل ویرا کے بغیر گزارنے کا روادار نہ تھا، فوراً خلاف برت گیا۔ کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں جنہیں ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے۔
آخر دنیا کو بتانا بھی تو ہے کہ ویرا سلطان فردین ہاشمی کی ہے۔ احمد صاحب شریک لہجے میں گواہ ہوئے۔ ویرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چڑھایا۔ فردین نے دانت پیستے اپنی بیوی کو دیکھتے، احمد صاحب اور ہاشمی صاحب کی نظروں سے چھپتے ایک بار باغ کی اشارہ کیا۔ ویرا سر پٹاتے سرخ رنگت لیے اس سے نگاہیں پھیر گئی۔